پاکستانی حکام سے بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل کے اشارے نہیں ملے. بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی ٹرائل ضروری ہے. برطانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی اور پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب. پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش کا اظہار. 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی اور ویڈیوز جاری کر دیں. کہا پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کیوں کی جاتی؟ ہم نے فوٹیج جاری کر دی. پی ٹی آئی نے حکومتی ویڈیوز مسترد کر دی. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ایک ٹکڑا ایک جگہ سے دوسرا ٹکڑا کہیں اور سے نکالا گیا. فوٹیج کو ایڈٹ بھی درست طریقے سے نہیں کیا گیا. اور پنجاب میں اسموگ کا راج برقرار. فضائی آلودگی میں لاہور پہلے، لودھرا دوسرے نمبر پر. شدید دھند کے باعث سد نگاہ کم. موٹر وے مختلف مقامات پر بند. دوران سفر فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت. کراچی سائٹ ایریا میں کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف. گیزری لین فیز 4 کے 2 بنگلوں میں آگ لگ گئی. آگ بجھانے کے دوران کنٹونمنٹ بورڈ کا فائر فائٹر زخمی. پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ. 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا. کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں. اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی. الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق، جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے. کیا امریکی ارکان کانگریس نے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر کبھی خط لکھا؟ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سب کو پتا ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا. خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی کو رہا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے. مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کر کے ڈالرز میں ادا کر رہا ہے. نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے شکوہ. لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں، اسیر قیادت سے بھی مشاورت کریں. وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ. بولے یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر دیں. قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں. آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں. بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی. بولے کارکن نکلیں لیکن پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عمر ایوب، شیخ رشید سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے. بشرا بی بی نے پی ٹی آئی قائدین کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قائدین تک پہنچایا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا. عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی. مطالبات تسلیم ہونے تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا. اس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی نے جلسوں میں سرکاری مشینری استعمال نہیں کی. احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. نواز شریف بیٹی مریم نواز اور نواز سے جنید صفدر کے ہمراہ لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ. نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے. وفاقی وزیر احسان اقبال کہتے ہیں 24 نومبر کو احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی مایوسی کا واضح ثبوت ہے.
احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوئی۔ پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنا ہے تو اسمبلیوں سے استعفے دیں۔ بالائی علاقوں میں پہاڑ، سڑکیں اور عمارتیں برف سے ڈھک گئیں۔ آسمان سے برستی نرم اور چاندی جیسی برف نے شمالی علاقوں کے حسن کو سحر انگیز بنا دیا۔ ناران میں خوبصورت نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ بابو سر ٹاپ اور بیسر بٹا کنڈی میں برف باری سے سڑکیں بند۔ کالام مہوڈن میں تیسرے روز بھی برف باری۔ عالم جبا نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ مہوڈن میں گزشتہ روز برفانی تودا گرنے سے بند شاہراہ کھول دی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے چھوٹی گاڑیاں فی الحال مہوڈن نہیں جا سکتی۔ پستور میں شدید برف باری، دیوسائی سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، دوسرا ٹی20 بھی آسٹریلیا جیت گیا۔ 148 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 134 رنز پر ہی ڈھیر۔ محمد رضوان 13، بابر اعظم 3، صاحبزادہ فرحان 5 پر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان علی آغا، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ پاور پلے میں پاکستان نے صرف 30 رنز بنائے۔ پہلی باؤنڈری 10ویں اوور میں لگائی۔ عثمان خان کی نصف سینچری رائے گاں، عرفان خان کے 37 رنز بھی کام نہ آئے۔ پاکستانی بالرز نے آسٹریلیا کو 147 رنز تک محدود رکھا۔ میزبان اوپنرز نے 52 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ اس کے بعد حارث، عباس اور سفیان نے کھل کر کھیلنے نہ دیا۔ حارث رؤف نے 4، عباس آفریدی نے 3 اور سفیان مقیم نے 2 وکٹیں اپنے نام کی۔ نسیم شاہ اور شاہین شاہ مہنگے بالر ثابت ہوئے، کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ آسٹریلیا نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کری۔ بولرز نے چانس بنائے، فیلڈرز نے ساتھ نہیں دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے 1-2 نہیں 4 کیچ ڈراپ کیے۔ حارث رؤف اور سفیان مقیم کی گیندوں پر سٹوئنز کو 2 چانس ملے۔ نسیم شاہ، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کیچ گرائے۔ ون ڈے کے بعد ٹی20 میں بھی حارث رؤف کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ سڈنی میں آسٹریلی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی۔ صرف 22 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان کی جانب سے ٹی20 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی برابر کیا۔ حارث 72 ٹی20 انٹرنیشنلز میں 107 وکٹیں لے چکے ہیں۔ شاداب خان کی 96 اننگز میں 107 وکٹیں ہیں۔ بالرز نے چانس بنائے، فیلڈرز نے ساتھ نہیں دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے 1-2 نہیں 4 کیچ ڈراپ کیے۔ حارث رؤف اور سفیان مقیم کی گیندوں پر سٹوئنز کو 2 چانس ملے۔ نسیم شاہ، بابر اعظم، شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کیچ گرائے۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے شکست کی وجہ ڈراپ کیچز کو قرار دیا۔ تو آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف مواقع گنوائیں گے تو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر نہیں جائے گی، آئی سی سی نے بتا دیا۔ بھارتی دباؤ پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پی سی بی کو ٹرافی مظفر آباد لے جانے سے منع کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی اسلام آباد میں تقریبی رونمائی۔ ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسلا، کانپور، ایبٹ آباد، مری، نتھیا گلی اور کراچی کا سفر کرے گی۔ پاکستان میں سفر مکمل کرنے کے بعد ٹرافی افغانستان جائے گی۔ ٹرافی ورلڈ ٹور کے بعد ایونٹ سے پہلے پاکستان پہنچائی جائے گی۔ دفاعی نمائش آئیڈیا 2024 کی تیاریاں مکمل۔ 19 نومبر سے شروع ہونے والے دفاعی نمائش میں ایران، یوکرین، ترکی، چین اور اٹلی کے پویلین ہوں گے۔ 330 سے زائد غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ آئیڈیاز 2024 میں ٹینک ہیڈر متعارف کرایا جائے گا۔ سٹارٹ اپ کا ہال فوکس ہوگا۔ ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈیپو بریگیڈیئر محمد علی عادل کی پریس کانفرنس۔ کہا ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا آئیڈیاز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ، حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک بند رہے گا۔ پاکستانی حکام سے مذاکرات مثبت رہے، آئی ایم ایف مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف مشن چیف نیتن پورٹر کا کہنا تھا پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت کا حصہ محدود کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے شعبوں سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ مذاکرات میں توانائی اصلاحات اور چیلنجز پر خصوصی بات ہوئی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کو مذاکرات سے آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کراچی سمیت شہری سندھ کے سرکاری اسکولوں میں فری ناشتہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اس سلسلے کا آغاز اسلام آباد سے کیا تھا جو کامیاب رہا۔ اس سے بچوں کی حاضری اور رزلٹس میں بہتری آئی ہے۔ کرک میں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی میں انرجی سینٹر کا افتتاح۔ صوبائی وزیر تعلیم کو وائس چانسلر کی بریفنگ۔ یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر تعلیم مینا خان نے کہا نوجوانوں کے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ ہماری ترجیحات ہیں۔ آج کا جوان کل کا لیڈر ہوگا۔
यूनिवर्सिटी को क्वालिटी एजुकेशन के साथ तहकीक को यकीनी बनाए। नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे? इंटरनेट बंद किया जाता है, दुनिया एआई में आगे बढ़ रही है, हुक्मरान होश के नाखुन लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा हुकूमत तालीमी इदारे एनजीओ के हवाले कर रही है, नौजवानों को मज़ाहमत करना होगी। हमारे वसाइल हमारे बच्चों के लिए हैं, एक निज़ाम, एक नसाब और एक जबान होनी चाहिए। जमात इस्लामी बनो काबिल प्रोग्राम के तहत 2 साल में 10 लाख बच्चों को तरबियत देगी। बच्चे और नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज्यादा शिकार है। सिंध हुकूमत आबो हवा बेहतर करने के लिए हिकमत अमली को फरोग देना चाहती है। वजीर आला सिंध की बाकू में कोप 29 के मौके पर गुफ्तगू, कहा आबो हवा की बेहतरी के लिए ग्रीन एनर्जी पायदार ज़राअत के तरीकों पर अमल पैरा है। वजीर आला की पाकिस्तान पवेलियन में यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब में भी शिरकत। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना आवाम के लिए वबाले जान। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले 70% अफराद कमर और गर्दन की तकलीफ में मुब्तला हो गए। 106 सड़कों की मुरम्मत का काम जारी, मगर 9540 किलोमीटर खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत कौन करेगा? शहरियों का सवाल। कोजावाला में भिखारी खानदान ने दादी के 40वें पर 12,000 अफराद का खाना तैयार करवा दिया। पोते के मुताबिक 40वें की तकरीब का बजट 1.25 करोड़ रुपए रखा गया था। कराची, पिशावर, स्वात तक से आए लोग शरीक हुए, मुरब्बा जात भी बनवाए गए थे। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारी कोशिशें नाकाम हो गईं। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस को इजाजत दे दी। ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनेकाद की यकीनदहानी करा दी। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले, 24 घंटे में 59 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। सैनी फोर्सेस ने जनूबी बैरूत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। इसराइली बमबारी से बैरूत के कई इलाके खंडर बन गए। आलमी इदारा सेहत की लेबनान में 12 पैरामेडिक्स की अमवात की मजम्मत, तिब्बी वर्कर्स पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागे गए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटे में 37 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। तिलकरम और नाबुलस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। यमन के दारुल हुकूमत सना में गजा और लबनान से ज़ारी यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए गए। ईरान ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। ईरान ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विस सफीर के जरिए ईरान ने गुज़श्ता माह अमरीका को खत भेजा, जिसमें ईरान ने कहा था वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। बाइडन इंतजामिया ने इल्जाम लगाया था कि ट्रंप पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी में ईरान मुलव्वस है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लुइट को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी नामजद कर दिया। कैरोलिन व्हाइट हाउस की तारीख की सबसे कम उम्र तर्जुमान है। ट्रंप ने कहा अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए कैरोलिन हमारा पैगाम अवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाएंगी। पाकिस्तान के हसन उस्मानी अशकाबाद ओपन टेनिस का टाइटल जीत गए। अंडर 14 कैटेगरी के फाइनल में तुर्कमानिस्तान के सुलेमान को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। हसन की कामयाबी का स्कोर 6-1 और 6-0 रहा। और जैक पॉल ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड के मुकाबलों में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। हर राउंड 2-2 मिनट पर मुश्तमिल था। टायसन ने 8 राउंड तक मुकाबला किया, लेकिन 58 साल फाइटर मैच न जीत सके। ऑल पाकिस्तान नेशनल जूनियर चैंपियनशिप पाकिस्तान एयरफोर्स के अहमद रियान खलील और मोहम्मद उमैर आरिफ के नाम। अंडर 15 के फाइनल में अहमद रियान खलील ने मोहम्मद शाहजेब को मात दे दी। अंडर 17 के फाइनल में मोहम्मद उमैर आरिफ ने पाकिस्तान आर्मी के असान अली को 3-0 से हराया। कराची के 100 साल से ज्यादा पुराने हस्सा सिंह पार्क की बहाली का हुक्म। पार्क में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन भी है, जिसका किराया ₹1 यौमिया है।
15 साल से आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाकर पूरे पार्क को तजावुजात और कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया था। मोहतसब आला ने हिदायत की है कि पार्क से तजावुजात खत्म की जाएं। इस्लामाबाद लोक मेले में गुलाम फातिमा ने खिलौनों की दुकान सजा ली। पुराने जमाने के खिलौने देखकर नए जमाने के बच्चे हैरान। गुलाम फातिमा गहूबू, घोड़े, डोग डोगी समेत पुराने वक्तों के खिलौने बनाने में माहिर हैं।